الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، جب تک اس کی سانس حلق میں آ کر نہ اٹک جائے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ توبہ کر کے ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ آج جو مبارکہ ہے اس میں نصارہ کے اس عقیدے کا بیان ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ دائرۂ اسلام و دین سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے کہ غیر خدا کو خدا مان لیا، محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ نبی کو خدا کہہ دیا، خدا مان لیا، الوہیت ان میں مان لی۔ تو اللہ فرماتا ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنے والے، اللہ فرماتا ہے پکے کافر ہیں۔ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس کی بندگی کرو۔ اس کے باوجود انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانا، معبود مانا۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ مشرک، شرک کرنے والا، کافر، اللہ فرماتا ہے اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کسی کا جو کفر پر مرے، شرک پر مرے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب ان کا عقیدہ بیان ہوا۔ عیسائیوں میں بہت سارے عقیدے ہیں، کوئی 3 خدا کے قائل ہیں، کوئی ایک خدا کے قائل ہیں۔ ان میں بہت سے عقیدے انہوں نے گمراہ عقیدے خود سے بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عقیدوں کی مذمت فرما رہا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ 3 معبودوں میں سے تیسرا ہے۔ اللہ کو بھی خدا کہا، جبریل امین کو بھی خدا کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کہا، یا یہ کہا کہ اللہ ان میں حلول کر گیا ہے، اللہ ایک ذات ہے، وہ ذاتی خدا ہے، یہ دوسرے اللہ تعالیٰ نے یہ خدا بنائے ہیں۔ تو کوئی بھی عقیدہ اگر یہ رکھتا ہے 3 خداؤں کا، یہ تثلیث کا عقیدہ، جو بھی 3 خدا مانتا ہے، کسی طرح بھی مانے، کسی کو بھی خدا مانے گا، ایک خدا مانے، 2 مانے یا 3 مانے، 3 خدا نہیں ہیں۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر یہ لوگ اس سے باز نہ آئے تو یہ کہہ رہے ہیں، تو جو ان میں کافر رہیں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ اسی عقیدے پر مر گئے، غیر خدا کو خدا ماننے لگ گئے، اللہ کے علاوہ دوسرے خدا ماننے لگ گئے، اسی عقیدے پر رہے تو یہ بچ نہیں سکیں گے، ان کا دردناک عذاب ہوگا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو یہ کیوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے اور کیوں اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے؟ ان کو بھی دعوت ایمان دی جا رہی ہے، توبہ کر لو، نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو تمہارے معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پر واضح بتا دیا،
اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے، نہ اس کی کوئی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، نہ افعال میں شریک ہے۔ کوئی غیر خدا کو خدا مانے تو وہ شرک کرتا ہے اور مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدوں کا رد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہہ رہے ہیں وہ ایک اللہ ہے، میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اس کی عبادت کرو۔ تو جنہوں نے ایک خدا مانا یا تین خدا مانے، ایک خدا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا یا تین خدا مانے، یہ سب گمراہ ہیں، یہ سب پکے کافر ہیں اور یہ دوزخ میں جانے والے ہیں اگر یہ توبہ نہ کریں اور ایمان لے کر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان گمراہ باطل عقیدوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔